لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجے پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید اکبر، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند عالم کے حضور میں اپنی تمام شرعی حاجات کی قبولیت اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چند معروضات عید غدیر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا. خداوند عالم اپنا کلام بابرکت، جسے ہم قرآن مجید کے عنوان سے جانتے ہیں، ایک نہایتی معتبر اور فصیح ترین اور بلیغ ترین بیان ارشاد فرما رہا ہے. اس کا بیان اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اگر اس کے ایک سورے کی بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر اگر کوئی مفسر کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو روز قیامت تک بھی اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہ تو پھر بھی قرآن مجید ہے. ہم تو ایک ایسے عالم ربانی کو بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایران کے اندر 7ویں امام کی ایک حدیث پہ PhD کی اور اپنا پورا تھیسس ایک حدیث پر لکھا. تو یہ ان معصومین کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا عالم ہے کہ ایک انسان پوری PhD کر سکتا ہے، اپنی پوری زندگی صرف کر سکتا ہے ایک حدیث کے اوپر، اور کوئی لمبی چوڑی حدیث نہیں ہے، ایک لائن کی حدیث ہے. تو یہ تو عبد ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ تو بندے ہیں. جب ان کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے تو سوچئے کہ جو ان کا خالق ہے، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا کیا عالم ہوگا. لیکن کبھی کبھی ہم جیسے کچھ کم علم، کم سمجھ لوگ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کو بیان کرنے کی نعوذ باللہ ضرورت کیا تھی. یہ تو کوئی کام کی بات نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں کہیں سفر پہ گیا، اور سفر پہ جانے کے بعد جب میں واپس پلٹا تو میں نے سب جگہ ایک ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ میں جس جگہ گیا تھا میں نے وہاں ایک بڑی عجیب چیز دیکھی، بہت ہی حیران کر دینے والی چیز دیکھی، بہت ہی چونکا دینے والی چیز دیکھی. اور سب لوگوں کو میں نے جمع کر لیا. جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تیار ہو کر اپنا سامان لے کر گھر سے باہر نکلا، ٹیکسی بلائی، پھر ٹیکسی نے مجھے ایئرپورٹ چھوڑا، پھر وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر میں اس جگہ پہنچا، اور وہاں پہ ہوٹل میں جا کر میں نے چیک ان کیا اور جا کے اپنا کمرے میں سامان رکھ دیا. اب لوگوں نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوا، وہ کیا چیز آپ نے دیکھی وہاں؟ تو میں کہنے لگوں کہ نہیں، وہ تو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا ہی بتاؤں گا جو راستے کے بیچ میں ہوا. آپ گاڑی کے حوالے سے، جہاز کے حوالے سے، ایئرپورٹ کے حوالے سے کچھ پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ لیجئے. وہ جو ایک مین بات ہے، وہ جو حیران کر دینے والی بات ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو اب لوگ کہیں گے کہ عجیب بے وقوف آدمی ہے. ارے جب بتانا نہیں تھا تو ہمارا اتنا وقت کیوں برباد کیا؟ کچھ ایسا ہی حال پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا بھی ہے کہ جہاں
پروردگار عالم نے ساری باتیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور ساری باتیں کہ ایک چشم زدن میں جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے اور وہاں سے پوری کائنات کا چکر لگایا اور 7 آسمانوں کا سفر طے کیا اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور قرآن مجید میں تو پھر بھی بہت کم مقدار میں نالج دی گئی ہے، روایتوں کے اندر تو کہ جی کنڈی ہل رہی تھی، بستر میں گرمائی بچی ہوئی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، نبی پوری کائنات کا چکر لگا کر واپس آ گئے، وہاں فرشتوں کی قطاریں تھیں، یہ تھیں وہ تھیں، ایک عجیب ہنگامہ، پورے سفر کے حالات خداوند متعال نے بیان کر دیے۔ لیکن جب وہ منزل آئی کہ جہاں جبریل نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اس سے آگے بڑھا تو جل کر ختم ہو جاؤں گا، اے پیغمبر اب اس منزل کے آگے تو آپ کو خود ہی جانا ہوگا۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ منزل آ گئی ہے کہ جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، وہاں پیغمبر کو اکیلے ہی جانا ہے، اور پیغمبر کی اور پروردگار عالم کی وہ راز و نیاز کی وہ جو گفتگو تھی، جب وہ جاننے کی کوشش کی، جب وہ منزل آئی تو پروردگار عالم نے کہہ دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اے لوگو وہ تو ہم نے وحی نازل کی، ما اوحا ہم نے کچھ وحی نازل کی۔ یہ کچھ کیا ہے؟ اتنے سارے سفر کے حالات کہ جسے ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک چشم زدن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور اتنے فرشتوں کی قطاریں تھیں اور اتنی تیزی سے نبی نے سفر کیا اور یہ سب ساری باتیں بتا دیں۔ لیکن جو مین بات تھی کہ کون سی وہ وحی تھی، کیا وحی تھی، آخر کیا ہوا تھا اس جگہ پر، وہاں کے لیے کہہ دیا نہیں وہ تو ایک راز ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہم نے اپنے عبد پہ، عبد سے مراد یہاں پیغمبر ہے، اپنے عبد پہ ہم نے وحی نازل کی۔ اے پروردگار عالم، جب تجھے بتانا ہی نہیں تھا تو یہ اتنی ساری باتیں کیوں بتائیں؟ لیکن پروردگار عالم شاید کہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے، یہ اوحا، یہ جو وحی ہے یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو اپنے وقت پر کھلے گا۔ اب ما اوحا، اس ما اوحا کو ڈھونڈیے، اگر یہ ما اوحا مل گیا تو سمجھیے ساری گتھی سلجھ جائے گی۔ اوحا سے مراد تو وحی ہے، ما کیا ہے، اس ما کو تلاش کرنا ہے۔ جس جگہ یہ ما مل گیا سمجھ لیجئے اس وحی پہ کیا وحی اس دن نازل کی گئی تھی وہ بات ہمیں پتہ چل جائے گی۔ ہم نے پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیا، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیا، یہ ماں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جب پیغمبر اسلام سر میدان کھڑے ہوئے ہیں اور صدا دے رہے ہیں حی علی خیر العمل، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور جب سب لوگ ایک عمل خیر پر جمع ہو گئے اس وقت جبرائیل امین اس ماں کا جواب لے کر نازل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے پیغمبر پہنچا دیجئے وہ وحی کے جو آپ پر نازل کی گئی تھی۔ پیغمبر تو پہلے ہی سے بےتاب تھے پہنچانے کے لیے، ادھر پروردگار عالم نے اجازت دی، ادھر پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو اس عید سعید اکبر، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے آرائز کو تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔